نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 41۔ ہارون جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جواہرات سامنے اونچے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ ٹک سک سے تیار ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ ایئرنگ پہ مسلسل انگلی پھیر رہی تھی، اور ہاشم کارنر ٹیبل کے ساتھ کھڑا اور سر جھکائے کانچ کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ شام بخیر، اور وہ واپس کلاس میں مایا انڈیلنے لگا۔ بنا اطلاع کے دو کاردارس کی آمد انسان کی شام کو بخیر تو نہیں رہنے دیتی۔ مسکرا کر وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا کر سامنے بیٹھے۔ یہ محض لفاظی ہے ہارون، ورنہ تم سچ میں کاردارس کو ہلکا ہی لے رہے ہو۔ وہ ہارون پہ نظریں گویا گاڑے بول رہی تھی۔ ہماری ایسی مجال کہاں، کہو ہاشم، تم یقیناً اپنے مہمان کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ انہوں نے اطمینان سے اسے دیکھا، اور وہ گلاس اٹھاتے ہوئے چلتا ہوا آیا اور پھر کوٹ کا بٹن کھولے اور سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ میں اپنے مہمان کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں تمہارے گارڈ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور جواہرات کسی پلاسٹک گڑیا کی طرح مسکراتے ہوئے ہارون پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، اور البتہ انگلی مسلسل ایئرنگ پہ پھیر رہی تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کی، یا گارڈ سے سادی کی پہلے بھی لگتی تھی۔ اس رات ان دونوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا کیا، اور سادی نے اس کو زہر دے دیا؟ زہر اس کے پاس آیا کہاں سے؟ یہی سب میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جانچ پڑتال کروائی ہے ہارون، اور چونکہ میں اندھا نہیں ہوں اس لیے دیکھ سکتا ہوں کہ جو گارڈ مرا ہے وہ دوپہر کی ڈیوٹی والا ہی تھا۔ مجھے ایک ایک گارڈ کی شکل حفظ ہے، ان کا بایو ڈیٹا بھی یاد ہے۔ دوپہر کی ڈیوٹی والا گارڈ رات کو ادھر کیا کر رہا تھا، یہ ایک معمہ ہے، اور اس معمے کے بارے میں وہ دو ہی ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا، اور ہارون لب بھینچے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں، اور وہ اس معاملے کی کھال اور بال تک پہنچ ہی جائیں گے، اور میں تمہیں بروقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو اور تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی، اور اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تو اس دن میں تمہارے ہر معاملے کو سنبھال لوں گا۔ ایک ایک لفظ پہ اس نے زور دیا۔ ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانا بالکل بھی مہذب بات تو نہیں ہے ہاشم۔ اوہ نہیں، اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ میں دھمکانے تو نہیں آیا، میں تو اطلاع دینے آیا تھا۔ اور ہارون بھی چونکے، اور جواہرات نے بھی بے اختیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ کیسی اطلاع؟ میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں، تمہارا سیف ہاؤس اب مجھے نہیں چاہیے، وہ وہاں غیر محفوظ ہیں۔ اگر تم مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، مفاد کی وجہ سے۔ جس دن وہ ختم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جمعے کو کولمبو میں ہوں گا، اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ تم بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے بھی کیا تھا۔ ہاشم درست کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی، اور اس کا ذہن تیزی سے لکیریں ملانے لگا تھا۔ ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اپنے عملے کی کالی بھیڑیں تلاش کرو ہارون، یا ہم خود تلاش کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے۔ اور ہارون نے ہلکا سے مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، اور جواہرات کی آنکھوں میں صاف میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں ہارون والے تاثرات تھے۔ اور ہارون ہلکا سے سر جھٹک کر اٹھے۔ تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لو گے ہاشم، میں انتظار کروں گا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو ہارون نے جھک کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، افسوس کہ تم جمعے کو یہاں نہیں ہوگے۔ فارس غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدعو کیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارس غازی۔ مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ جو اتنی دیر ٹھنڈے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، اس حلق کو کڑوا کر دینے والی ذکر پہ اس کے آئیبرو تن گئے، اور جواہرات بھی چونکی تھی، مگر ابھی کچھ کہنا بیکار تھا، اور وہ تیز تیز باہر نکل گیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ فارس نے دکھانے کی پیشکش کی، وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعے نو ہم نے شفٹ ہو جانا ہے۔ جمعے کو اینک سی گویا بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور ہر طرف گتے، کارٹن، بیگ، سامان کے ڈھیر۔ ندرت، حنین اور حسینہ زمر سب کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور حنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست کو گل بھائی جان سے چپکے سے بات کر لی تھی، اور اب بڑے ہی سیانے انداز میں لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی گتے کے کارٹن کو ٹیپ سے بند کر رہی تھی۔ حسینہ نازک کراکری کو بیڈ شیٹس میں لپیٹ کر کارٹن میں رکھوا کر، اور ایک تیر سے دو شکار، اس نے کپس کو صاف جرابوں میں لپیٹا تھا۔ اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو، ہر کارٹن کے اوپر اس کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، اور سنو یہ ٹیگ ہم نے کارٹن کے اوپری طرف نہیں لگانے، سائڈ پہ لگانے ہیں۔ وہ کیوں حنین باجی؟
کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے نا تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا کر دیکھیں گے کیا؟ اس لیے سائڈ پہ ٹیگ لگا ہو تو ہم آسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے. اور حسینہ واقعی اس سے متاثر ہوئی تھی اور ہنا کا خبرنامہ بھی جاری تھا. ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائے گا جس میں اس کا ٹوتھ برش، تولیہ، ایک جوڑا وغیرہ ہوں گے. وہاں جا کر اتنے تھکے ہوئے ہوں گے ہم کہ کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونڈیں گے. پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے. وہ اونچی آواز میں کہتی اور ندرت برتن پیک کرتے ہوئے بار بار اسے گھوری اور نوازتی اور طنز کرتی. شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتہ چل گیا. یہ الگ بات ہے کہ اندر سے وہ بہت خوش تھیں، لیکن ابھی ماؤں کی وہ قسم پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کی تعریف وقت پہ ان کے منہ پہ ہی کر دے ہر وقت. اور حنین نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ اسے اس گھر کو چھوڑنے کا غم ہاشم کے ہمسائیگی چھوڑنے سے زیادہ تھا. اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا، اب چھوڑ دیں ماموں بھی نہ. ایک شکوہ کناں نظر اس پہ ڈالی اور جہاں سے فارس سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا تھا، اترتا ہوا آ رہا تھا اور منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ سویٹر اور جینس میں ملبوس تیار لگ رہا تھا. اور زمر جو صوفے پہ بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی نظر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر حسینہ کو اشارہ کیا. چائے؟ وہ میں اپنی ممانی کے ساتھ پیوں گا، مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا. اور زمر ذرا چونکی، یہ مسز کارتار کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ شاید وہ اونچا سوچ رہی تھی، اسی لیے ساتھ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا ہلکا سا بولے وہ ان کے ساتھ اس گھر کو بیچنے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے. اور زمر خود ہنہ بھی بے اختیار مڑ کر انہیں دیکھنے لگی. آپ کو کیسے پتا؟ تو تمہارے خیال میں وہ اور کس کو بیچے گا یہ گھر؟ اور وہ مسز کارتار کے ساتھ صبح کی چائے کیوں پیے گا؟ ان کے انداز میں خفگی تھی اور زمر خاموشی سے اٹھی اور ان کا کوٹ اور مفلر لائی. ٹوپی وہ اوڑے ہوئے تھے اور اس نے ان کو کوٹ پہنایا، مفلر لپیٹا اور ویل چیئر باہر لے آئی. ہمیں بات کرنی ہے ابا، سو واک پہ چلتے ہیں. میں واک کروں گی اور آپ بات. جواہرات ڈائننگ ہال سے نکل رہی تھی اور احمر کو ہدایات دے رہی تھی. جب اس نے دیکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس مسکرا کر چلا آ رہا ہے. اور وہ ایسے کب مسکراتا تھا؟ احمر کو اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلا دیا تھا اور اس نے بھی سر کے خم سے جواب دے دیا اور اندر چلا گیا. جواہرات آگے آئی اور بہت پیار سے فارس کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے اسے لیے چلنے لگی. مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوئی ہیں نا آپ، میری آنکھیں بھر آئی ہیں. وہ ہلکا سا ہنس دیا. جب وہ دونوں اس کی کھڑکی کے ساتھ ترچھی رکھی دو کرسیوں پہ بیٹھے تو جواہرات مسکرا کر مخاطب ہوئی. اگر تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے زیادہ باس پرس کرنے آئے ہو تو میں اینکسی بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گی آپ؟ اور جواہرات لمحے بھر کو بالکل شاکڈ ہو گئی، پھر جلدی سیدھی ہوئی. مگر کیوں؟ پیسے چاہیے. 2 دفعہ نوکری سے نکالا گیا، آپ کوئی تیار ہی نہیں ہے مجھے جاب دینے کے لیے. کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، شاید کراچی چلا جاؤں، شاید ملک سے باہر. آپ بتائیے کتنے میں خریدیں گی آپ؟ اور جواہرات کی آنکھیں چمک اٹھی. وہ ان کی زندگی سے جا رہا تھا اور بہت دور، اور وہ گھر جو اس کی ضد تھا وہ اب اس کو ملنے والا تھا. مارکیٹ پرائس پہ؟ نہیں آنٹی، مارکیٹ پرائس سے 10% زیادہ. بالکل نہیں فارس، وہ بولی. مارکیٹ پرائس پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اس سے اوپر تو کوئی خریدے گا ہی نہیں. اور وہ ہلکا سا مسکرائی. اب مارکیٹ پرائس سے 20% زیادہ. اور جواہرات کے آئی برو استجاب میں اٹھے. فارس اتنی قیمت نہیں ہے اس کی جگہ کی. 30% زیادہ. وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنی ہی قیمت بڑھاتا جاتا. اور جواہرات نے خفکی سے اسے دیکھا اور ساری خوشگل کی چلی گئی. اور اگر میں خریدوں ہی نہ اور ہماری 4 دیواری کے اندر کی عمارت تم کسی اور کو بیچ ہی نہیں سکے تو؟ میں جس کو بیچوں گا وہ کوئی فقیر تو نہیں ہوگا، آپ جیسا دولت مند اور شان و شوکت رکھنے والا ہی ہوگا. آپ کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنوں کو جائیداد کے تنازعات شروع کرنے میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے. وہ مجھ سے دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار ہو جائیں گے. سو مارکیٹ پرائس سے 30% زیادہ مسز کاردار. اس کا انداز حتمی تھا. اور وہ چند لمحے جو بیٹھی سے گھورتی رہی. یہ گھر تو وہ دگنی قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار تھی. سو ہاتھ مسافے کے لیے اس نے بڑھا دیا. 50% زیادہ، اور یہ فائنل بات ہے. اب بڑھا کر مجھے غصہ مت دلانا. کانٹریکٹ بنوائیں اور مجھے دیں، اور آج رات تک میرے اکاؤنٹ میں ساری رقم ٹرانسفر کروا دیں. گھر آپ کا ہے اب. ہاتھ ملائے بغیر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور نہ اس کی چائے مانگی اور نہ جواہرات نے پلائی. فارس نے دیکھا کہ زمر ابا کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر جا رہی تھی اور وہ یہاں سے ان کی گفتگو نہیں سن رہا تھا. لیکن اگر تم دھند کو چیرتے ون تک پہنچو تو دیکھ سکتے تھے کہ زمر کے ویل چیئر پکڑتے ہاتھ جم رہے تھے اور ناک بھی گلابی پڑ رہی تھی. ٹوپی سے نکل کر کندھوں پہ گرے گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے. واک کا آئیڈیا بہت برا تھا ابا، میں برف ہو رہی ہوں. تم تو عرصہ پہلے ہی برف ہو گئی تھی، شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے. وہ خفا تھے اور وہ دونوں ہاتھ رگڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی، پنجوں کے بل وہیں گھاس پہ، اور دھند میں ڈوبے اونچے درخت ارد گرد خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے. اور اس کی بھوری آنکھوں میں خفکی مگر تکان تھی. مجھے پتہ ہے وہ بے گناہ ہے، یہ بھی کہ وہ اچھا ہے، اور یہ بھی کہ میرا خیال رکھے گا، لیکن میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی ابا. میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
میں اس کے لیے برف ہی بن جاتی ہوں، میں پگھلنا نہیں چاہتی۔ تو کیا تم اس کو بھی برف کا بنانا چاہتی ہو؟ اور اس فکرے پہ تو وہ اس ٹھنڈ میں بھی اندر تک چل گئی تھی۔ ابا شکایت سے ابری بھوری آنکھوں میں، تم سادی کے لیے بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، تم ہر وقت جمع تفریق کرتی رہتی ہو، خود سے باتیں فرض کر کے ان کو ذہن میں بس پڑھا چڑھا لیتی ہو، لیکن سچی محبت سے کیے گئے کام جمے ہوئے دل کو پگھلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ حنین کو اب بھی امید تھی کہ اس فلیش میں رکھی فروزن سے شاید ہاشم کی فائلز نکل آئیں، سو جس وقت وہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی اونچی آواز میں گنگناتی، ابا بھی سارا دن وہی سنتے رہتے، اس لیے بگڑتے جا رہے تھے۔ مگر کیسے پگھلوں گی میں؟ اس نے ہار مان لی تھی اور نگاہیں دور اینکس کی طرف جاتے فارس پہ جمی جو دھند میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہ فریزر کیسے پگھلایا جاتا ہے؟ کیسے؟ اس کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے نا، اس کا اور اس کی پرانی زندگی سارا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ماضی کی توانائی، پرانی یادیں کچھ بھی نہ مل سکے، اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محبت کھلا دروازہ ہوتی ہے زمر، تازہ ہوا کو اندر آنے دو، دروازہ کھول دو۔ اس نے یہ اور یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب کچھ تم بھول جاؤ نا، اور یہ سب کچھ بھول کر چند لمحوں کے لیے پھر ساری برف خود بخود دیکھنا تم پگھل جائے گی۔ اور وہ سنتی جا رہی تھی، اور پھر تھکان سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کی بات مکمل ہوئی اور اس کی واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ابا نے پھر کچھ نہیں کہا، اور وہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پیچھے پڑ جانا اور بار بار دہرانا اولاد کو ٹھیٹ بناتا ہے، اور ابا ویسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور سین ہوا ختم۔ اگلی صبح فارس غازی نے کاردارز اینڈ سنز کے ہیڈ آفس میں ہاشم اور جواہرات کی موجودگی میں سائن کیے۔ اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور چند مصنوعی مبارکبادیں اور نیک تمنائیں سن کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشم کو دیکھا۔ وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا ہاشم؟ اب موو آن کرنے کا وقت تو ہے ممی، ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دیں۔ جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیا، وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور ہی رہے گا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا، اور میز پہ اینکسی کی چابی رکھی تھی، اور فارس ادھر ہی چھوڑا تھا، اور یہ اینکسی تو ان کی ضد تھی، اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے۔ پھر برے بھی تو نہیں بننا چاہتے تھے، اور اب وہ ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا۔ آپ بھی جانے کی تیاری کریں امی، وہ سکون سے بولا۔ شیرو اور سعدی کے معاملے ذہن سے ہٹا کر وہ اب انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ سری لنکا میں 3 بڑے پیریڈ ہوتے ہیں، تینوں پویا یعنی ماہ کامل پورے چاند کی راتوں کو کہتے ہیں۔ پہلا جنوری میں ہوتا ہے، دوسرا فروری اور تیسرا جولائی میں۔ پجاری اور ہاتھیوں کا لشکر مندر سے شروع ہوتا ہے اور شہر کی مختلف گلیوں کا چکر کاٹ کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ پورا شہر اور پوری دنیا سے لوگ آ کر فٹ پاتھ پہ گھٹنوں تک کھڑے ہو کر پریڈ کرتے ہیں اور ان کی گلی تک پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کو گزرتے دیکھتے ہیں۔ کاردارس کولمبو کا ایک پراہ ہمیشہ دیکھنے جاتا تھا، اور شہرین پہلے ساتھ جاتی تھی، لیکن اب ہاشم اس کو نہیں لے کر جا رہا تھا۔ شیرو سے اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، اور سونو کی جان تھی ان ہاتھیوں میں سونی کی، وہ اس کو لے کر جا رہا تھا اور جواہرات کے ساتھ، اور وہ مطمئن بھی تھا۔ ماہ کامل کے رات سے 2 روز پہلے گارڈ سعدی اور خاور کو ان کے کمروں سے نکال کر لائے تھے، اور ایک تیسرے کمرے کے دھاتی دروازے کھولے جو صرف بجلی سے کھولتے تھے، اور ان کو اندر دھکیل دیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کا میکسیمم سیکیورٹی روم تھا، اور اندر 2 لوہے کے پلنگ رکھے ہوئے تھے۔ بہت جلد تم لوگوں کو اس جگہ سے منتقل کیا جا رہا ہے، تب تک تم ادھر ہی رہو، حیران سے سعدی کو بتایا گیا تھا، اور وہ فوراً خاموشی کھڑی میری کو دیکھنے لگی جیسے بہت ہی کوئی شاکڈ ہوا ہو۔ تم نے بتا دیا ان کو؟ میری نے نگاہیں جھکا دی اور خاور نے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ تم نے اسے کیوں بتایا تھا؟ میں سمجھا وہ بھی جانا چاہے گی۔ میری تم ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بے حد ہرٹ لگتا تھا، اور میری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کان گویا لپیٹ لیے تھے۔ جب دروازے بند ہو گئے اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو سعدی اس کی طرف گھوما۔ تمہیں یقین ہے ہماری باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی اپنی ذاتی جیل میں کیمرے ریکارڈ یا سرویلنس نہیں لگاتا سعدی، آپ کو کیا معلوم DVR پہ بیٹھا گارڈ بک جائے اور وہ ویڈیوز جو آپ ہی کے خلاف ہوں وہ ڈیتھ وارنٹ ہیں، جا کر پولیس کو دے دے۔ پھر بھی مجھے چیک کرنے دو تم۔ خاور کام پہ لگے اور دیواروں کو چھو کر ٹٹول کر محسوس کیا، اور کونے چیک کیے، اور پھر پلنگ کھینچ کر اور چھت کا بھی معائنہ کیا۔ سمیری انجیو نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ سعدی گہری سانس لے کر اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میری ان کو بتا دے گی؟ وہ میرے لیے ہمدردی رکھتی ہے، مگر اسے اپنی جاب بھی واپس چاہیے تھی، اسی لیے میں نے اس کو یہ موقع دیا تھا کہ اس کی نوکری اسے واپس مل جائے، اور ہمارے بھاگنے کے خوف سے ہمیں وہ اس میکسیمم سیکیورٹی سیل میں شفٹ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چھت کو دیکھنے لگا، اور میری کو ان دونوں نے کیسے استعمال کیا تھا میری کو کچھ علم ہی نہیں تھا۔
سو یہ وہ سیل ہے جہاں ہارون عبید نے اپنی بیوی کو رکھا تھا اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے راستہ بنایا تھا. ویسے کیا تم اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیا بنا تھا اس کا؟ تو میرے بیسٹ فرینڈ تو نہیں ہوں، ایسے سوال مت پوچھو. آج رات سے ہم کام شروع کریں گے. آپ کی ودوی آواز میں کہتا اس کو اس قصے کا کام سمجھا رہا تھا، اور سعدی یوسف جانتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ خاور مظاہر حیات کا ہی قیدی ہوگا، اور سین ہوا ختم. فارس غازی اس رات جس وقت اینکسی پہنچا، پورا گھر برہنہ برہنہ سا لگتا تھا. خالی دیواریں، سامان کے پیک شدہ ڈھیر، کارٹن، اور زمر کے اسٹڈی کم نئے کمرے کے دروازے پہ رک کر اس نے دستک دی اور پھر سے دھکیلا. وہ اپنا صوفہ کم بیڈ پہ بیٹھی جو زمین سے 2 بالش تھی اونچا تھا. فائل سامنے پھیلائی نوٹ بک پہ کچھ لکھ رہی تھی. بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور ایک لٹ چھک کر کاغذ کو چھو رہی تھی، اور راہٹ پہ پوری اس نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھائیں تو اسے چوکھٹ میں کھڑے ہوئے دیکھا. آ جاؤں؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، وہ سنہری آنکھیں اس پہ جمائے ذرا سا مسکرایا تھا. تمہارا گھر ہے، آ جاؤ، آؤ یا پھر جاؤ. وہ دوبارہ سے سر جھکا کر کام کرنے لگی، اور فارس دروازہ بند کر کے اندر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا. اب یہ میرا نہیں رہا، میں نے بیچ دیا. تمہارے اپنے فیصلے ہیں فارس، کسی کو کیا ہی اعتراض ہوگا. اور فارس خاموش رہا. یہ اس کی ماں کا گھر تھا، اس کی عمر گزری تھی اس میں، اور زرتاشا کے ساتھ گزرا وقت، اچھی بری یادیں، وہ لمحے بھر کے لیے وہ سب کچھ سوچنے لگا، اور پھر سر جھٹک کر زمر کو دیکھا. کافی پیو گی؟ اور وہ سر جھکائے ذرا سا مسکرائی. واہ فارس غازی، آج آپ میرے لیے کافی بنائیں گے؟ اس نے سوچا اور چہرہ اٹھایا. شور، تھینکس. میری کافی میں چینی مت ڈالنا اور کافی زیادہ ہو. اب وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا اور زمر کی مسکراہٹ غائب ہوگی. 1 منٹ، ہم میں سے کون کافی بنا رہا ہے؟ زمر بی بی، ابھی میں اتنا زن مرید تو نہیں ہوا کہ رات کے 11:30 بجے اپنی بیوی کے لیے کافی بناؤں گا، اس لیے آپ ہی بنائیں گی. وہ کبھی نہ اٹھتی، مگر اس نے اسے آپ کہا تھا اور عرصے بعد اور اسے اچھا لگا تھا. بظاہر کاغذ پٹک کر اٹھی، اور صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد وہ بھاپ اڑاتے کپ لیے اندر داخل ہوئی. ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ساتھ ہی بیٹھ گئی، اور فارس اکڑو انداز میں بیٹھا اور پیر اوپر سمیٹ کر دیوار سے اس نے ٹیک لگائی. دونوں اپنی سوچوں میں گم گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگے. کل ہارون عبید کی چائے پہ مدعو ہیں ہم. یہ دعوت تمہاری گرل فرینڈ نے دی ہے یا اس کے باپ نے؟ وہ ہلکا سا ہنستی اور کافی کا گھونٹ بھرا. وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے. او سوری، مجھے بھول گیا. تمہاری کوئی گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے تو 32 اہل باعث تھے نا. استغفر اللہ، اس نے خفگی سے اسے دیکھا. میں صرف کافی پینے گیا تھا، صرف اہل بائی بنانے. فوٹیج نکالی، پکچرز لیں اور آ گیا. ایسی جگہ پہ نہیں جاتا میں. مجھے کیا معلوم رات گئے تک گھر سے باہر ہوتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو. شانے اچکا کر وہ گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگی اور وہ مسکرا کر رہ گیا. نارمل کپلز ایسی باتیں پوچھتے ہیں، ہم نارمل تو نہیں ہیں. سعدی کی غیر موجودگی میں ہم میں سے کسی کی زندگی بھی نارمل نہیں ہو سکے گی فارس. اس نے کپ پرے رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی. ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے اب؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا. میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل جائے گا. اس نے تسلی دی اور زمر نے اس پہ اعتبار کر لیا. وہ کرنا بھی چاہتی تھی. پچھلے چند ماہ سے فارس کو جیل سے نکالنا اور ان کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا تھا، اور سعدی کی تلاش پس منظر میں چلی گئی تھی. کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، مگر فارس کو رہا ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور 3 دن سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیسے کرے. ہارون عبید کی چائے تمہارے حلق سے اتر جائے گی یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہاتھ ہے اس سب میں. وہ کئی دفعہ یہ بات اس سے کہہ چکی تھی، اور فارس کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا تھا. ہاشم کا نام وہ نہیں لیتی تھی. وہ اسے گولی ہی نہ کہیں مارا ہے. میرے حلق سے بہت کچھ اتر جاتا ہے. کپ اٹھائے وہ کھڑا ہو گیا. کل ہم موو کر جائیں گے. مجھے پتا ہے تم تھکی ہوئی ہو، مگر چائے پہ جانا بھی بہت ضروری ہے. تیار رہنا. اور زمر نے صرف سر ہلا دیا، اور وہ اب سوچ میں گم ہو گئی، اور گھونٹ بھرتا وہ باہر کو نکل گیا، اور سین ہوا ختم. وہ ایک ساکن سی شام تھی. سردی گویا کلفی جماتی تھی اور ہڈیوں کے اندر تک جا چکی تھی. آسمان پہ پورا چاند چمک رہا تھا. چینی پورے چاند کو فیملی ری یونین کی علامت سمجھتے ہیں. ماہ کامل کی رات چینی خاندان کے دور مقیم بیٹیاں لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے خاندانی گھر کے آسمان کا چاند زیادہ چمکیلا ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر چینی کہتے ہیں کہ جوڑے بنتے آسمانوں پہ، مگر ان کی تیاری چاند پہ ہوتی ہے. ان کی لوک کہانیوں میں آتا ہے کہ چاند پہ چونگ ای نام کی پری اپنے لکڑہارے کے ساتھ رہتی ہے اور اس نے آب حیات پی رکھا ہے. بدھسٹ لوگ ماہ کامل کو مبارک جانتے ہیں کیونکہ بدھا کی زندگی میں سارے اہم واقعات ماہ کامل کی رات کو ہی تو پیش آتے ہیں.
وہ اس رات کو انسان کی روحانی اور مذہبی زندگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات انسان اپنے دین کی طرف پلٹتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ چاند پانی کو چونکہ کنٹرول کرتا ہے، اس لیے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس کا تعلق مقدس گائے سے جوڑتے ہیں۔ چند ادیان اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ماہ کامل کی رات اب عہد لینے یا وعدہ لینے کی ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ چاند انسانی جسم کے اندرونی پانی پہ بھی ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کی لہروں پہ۔ یہ دماغی امراض اور یا دمے اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی حالت اس رات زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ییل میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پورے چاند کی رات اگر کسی کا خون بہے تو وہ عام دنوں سے زیادہ بہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ چاند کی چند مخصوص تاریخیں حجامہ کے لیے زیادہ شفا بخش ہیں، کپنگ، اور قدیم داستانیں یہ کہتی ہیں کہ اس رات کچھ انسان بھیڑیے بن جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند پہ جب قدم رکھا تھا، اور دنیا میں بہت سے کانسپریسی تھیورسٹ اس بات کو ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں مانتے، اور وہ ٹھوس دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آج تک کسی انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ کی موت کے ساتھ یہ راز کہ انسان نے چاند تسخیر کیا تھا یا نہیں وہ بھی دفن ہو گیا تھا، اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب کی تشریح میں فرمایا ہے کہ غاسق چاند ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کر چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ اور دنیا والوں سے بے نیاز وہ چاندی کا تھال اس رات سر سے آسمان پہ چمک رہا تھا، پورا مکمل پویا۔ فارس غازی کا خاندان ایک پوش علاقے کے اس بنگلے میں آ بسا تھا، اور بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور کافی خوبصورت تھا، اینکسی سے کئی گنا قیمت، مگر اس سے کہیں زیادہ کھلا اور بڑا، اور ہر کسی کو اپنا کمرہ ملے گا۔ سیم اس بات پہ خوش تھا، اور اب ندرت حسینہ اور صداقت کے ساتھ مل کر سامان رکھوا رہا تھا۔ سب تھک بھی گئے تھے، اور اس وقت وہ حال تھا کہ ندرت کچھ مانگتی تو ہنا اور سیم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، تم قریب ہو تم اٹھاؤ گے، اور یہ تو بہن بھائیوں کا پرانا ہی اصول ہے کہ قریب والا ہی کام کرے گا، سو زیادہ شامت بیچارے سیم کی آ رہی تھی۔ گھر کسی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، زمر و فارس چائے پہ جا چکے تھے، اور حنین اب صرف خالی خالی سی تھی۔ کسر کو گردن اونچی کر کے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب گردن اور دل دونوں ہی درد کرنے لگے تھے، اور اتنے دن سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، نہ ادا اور نہ ہی قضا، اور دل تو ویران تھا۔ سو امی کی ڈانٹ ڈپٹ کو انسنی کر کے وہ اپنی ٹیچر کے پاس چلی آئی تھی، اور ان کا گھر چند منٹ کی واک پہ ہی تو تھا۔ یاد رہے کہ وہ اپنے پرانے علاقے میں ریسٹورانٹ کے قریب ہی آ بسے تھے۔ اب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہی تھی، اور نماز کی عادت نہیں بنتی وہ کیا کرے۔ وہ عینک اتار کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، ظہر اور مغرب تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن عصر کس کی قضا ہوتی ہے، اور فجر اور عشاء کون چھوڑتا ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں پتہ ہے؟ منافق، وہ جھٹ بولی۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ کافر، مشرک، ہندو، یہودی؟ اور حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، صرف اسلام لاتا ہے۔ حنین کا سر جھک گیا، اور کونے میں جلتے ہیٹر کی حدت سے چہرہ اس کا دہکنے لگا۔ چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا۔ پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف کرے، جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان۔ ٹیچر نے انگلیوں پہ گنوایا۔ جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان، یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، اور امانت کی ذمہ داری زبان سے ہی لی جاتی ہے۔ اور حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے؟ اس کی زبان؟ وہ چونکی۔ جھوٹ، خیانت، بد زبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھر جانا، ہیلے بہانے کرنا اور غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے، یہ سارے گناہ انسان کو دوخلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور رہو گی تو نماز کے قریب آؤ گی۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بد زبان ہے مگر فجر تو پڑھتا ہی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کون کیسی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، تم صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ اور حنین کے اندر باہر کچھ ہل کر رہ گیا تھا، مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے؟ پچھلی دفعہ کا سوال دہرایا گیا اور وہ اب بھی چپ رہی۔ یوں کرو، انہوں نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، جاؤ وضو کر کے آؤ اور میرے سامنے 1 رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، یہ اصل والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا، یہ کوئی
اسکالرلی ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے، یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی، جیسے اصل چیز سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح جاؤ۔ باتھ روم کی طرف اشارہ کیا اور متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی اور ٹیچر کا صوفہ اس کی پشت پہ تھا۔ یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی اور وہ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بند کیا اور وہ ابھی تک ہیجان میں تھی۔ پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی آذان آ گئی تو تم چھوٹی ہوگی اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلی پہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش ہوئی تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پہ ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ اپنی تعریف کے ساتھ، اور بابرکت ہے آپ کا نام اور بہت بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتا، ہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے، میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، اور نہ کسی انسان کے سامنے اور نہ ہی حالات کے۔ اور حنین خاموشی سے سن رہی تھی اور انشاءاللہ مسلسل کاٹتے ہوئے وہ چپ ہوئیں تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگی۔ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ وہ ٹھہری، کبھی الفاتحہ پہ غور کرو، یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق، مالک اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا، یعنی آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا، الفاظ اس کے لبوں پہ پھڑپھڑائے اور سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا یعنی بدلے کے دن کا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو تم سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی۔ تو اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا وہ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں اور چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اس کی ہی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی نا تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ اور حنا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے بند کی اور دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پہ آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے۔ اب تم کہو گی کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا تعلق، مگر نہیں حنین، نماز کا ہماری ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھک گئی۔ سبحان ربی العظیم، وہ 3 دفعہ دہرا رہی تھی، میرا عظیم رب بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتا ہے حنین کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے، اس کا سر، اس کی انا اور غرور کا سرچشمہ، اس کی عزت کی علامت، اس کا سر وہ نہ زمین پہ ہے نہ اپنے کندھوں پہ کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہے؟ معلق ہے، لٹک رہا ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہونا کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا وہ۔ یہ بات ہمیں ہر روز اثر نو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت ضبط اور تحمل سے دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ،
ربنا ولک الحمد۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اور سیدھا کھڑے ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہنی نے پھر سے زور سے آنکھیں میچ کر کھولیں، نمی سب سے اندر ہی اتاری اور نیچے جھکی اور گھٹنے زمین پہ لگائے اور ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پہ رکھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا برتر رب۔ سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ ہاں، سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند ہے، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی تو معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا، خاموشی سے ان کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گی کہ کسی کو مت پتہ چلنے دیجیے گا تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو، اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ اور سجدے میں ماتھا ٹیکے بھی اس نے بہت برداشت سے گلے تک آنسو اندر اتارے۔ وہ بہت مضبوط ہے، ایسے تو نہیں جذباتی ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہتی اٹھ بیٹھی، پھر دوبارہ سجدے میں گئی۔ اور تم نے کبھی سوچا ہنی، سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی۔ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ سو جہاں تم اپنی ساری انا غرور بھلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پہ اپنا سر رکھتی ہو، وہاں تم صرف معافی نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہو۔ تمہاری بری عادتیں چھڑوانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہاری دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو یہ نہیں ملتی اور آسانی سے تو نہیں ملتی۔ حنین اٹھ گئی اور سب سے چند گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کیا اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھنے لگی۔ میری ساری قولی مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اب سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تم ان لوگوں کو گویا مخاطب کر کے کہتی ہو، سلام ہو آپ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے نا جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے۔ یہ وہی ہے جو تمہارے لیے معراج پہ بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی۔ یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے، نماز نماز نماز۔ یہ وہی ہیں جو 23 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، ہاں، جو تمہارے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، اور حدیث کا کیا پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت تھا ہنّا کے لیے، اتنا بہت تھا کہ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے اور گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا۔ پھر تم درود پڑھتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے، ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو، ایک دم سے، اچانک سے۔ ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں، اور ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ آنسو اسی طرح اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، اور وہ زیر لب رب اجعلنی پڑھ رہی تھی۔ اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہی ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھیں، ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو، اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرمائیں۔ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیں، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔
وہ اب دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام کر رہی تھی اور پھر اس نے چہرہ سامنے کیے رکھا، پیچھے نہیں موڑا اور وہ آنسوں سے بھیگا تھا۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں حنین۔ اس کا مطلب اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی۔ تم اس کا انتظار کرو گی کہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا اور تمہیں اس میں مزہ بھی آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ یہ معراج پہ عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے۔ ہم تو نہیں جا سکتے نا آسمانوں پہ، ہم تو دور پہ بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی۔ جو ہمارا شوق کلام تھا نا، اس کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی۔ ہمارا طور، ہماری معراج، ہماری نماز، یہ اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ویسے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہے یا پھر بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو سوتے دیکھ کر ترس تو نہیں کرتے، تو پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی اور بول کر وہ تھکی نہیں تھی، اور ہنّا دھیرے سے اٹھی، جائے نماز طے کی اور واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے وہ بولی تھی، ابھی جوش تازہ ہے، گھر جا کر پھر سب پرانا ہو جائے گا۔ نماز پڑھ لوں گی مگر قائم کیسے رکھوں گی؟ ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہے اور وہ ہے ڈنڈا۔ کہتے ہیں آسمان سے اتری 4 کتابیں اور 5واں اترا ڈنڈا۔ حنین، نماز کی عادت 7 سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے تو 21 سال کی عمر میں تم بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈال سکتی۔ صرف 2 ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو، ساری عمر کی نماز پکی ہو جائے گی، لکھ کر رکھ لو۔ مگر اس عمر میں امی کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتی اور نہ ان کے جوتے سے۔ تمہیں اپنا ایک نماز نگہبان بنانا پڑے گا۔ نماز نگہبان؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اپنی کسی ایسی جاننے والی لڑکی کو اپنا نگہبان مقرر کرو جو تمہاری بیسٹ فرینڈ نہ ہو اور اس سے اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ وہ تمہیں رعایت دے دے۔ کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑی لڑکی ہو جس کا تم سے ذرا ریزروڈ اور ادب والا رشتہ ہو۔ اس سے تم کہو گی کہ وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یوں تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھوں گی، نیت میں تو کھوٹ آ جائے گی۔ واو ابلیس واو! انہوں نے مسکرا کے گہری سانس لی۔ شیطان جب بائیں سے نہیں آ سکتا نا تو وہ دائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا نا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے۔ تمہاری اپنی ہی نیت میں شک ڈلواتا ہے، کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاکاری کر رہی ہو، تمہاری نیت تو خراب ہے، فلاں اور فلاں۔ اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے لمحے بھر کو توقف کیا۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سمجھانے، ڈانٹنے اور پھر مارنے تک کا حکم ہے، تو بچہ پھر کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کے ڈر سے نا؟ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ڈر سے تو پڑھے گا۔ عادت بنے گی نا، بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا تم بڑی ہو مگر ابھی بھی نماز میں گرو نہیں کیا تم نے۔ آہستہ آہستہ کرو گی اور پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا۔ سوہنی، اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپریشن ملے تو وہ لے لینی چاہیے۔ تم اللہ کے لیے ہی یہ کر رہی ہو نا سب۔ اور بات حنین کے سمجھ میں آ گئی اور بہت عرصے بعد اس کے ذہن نے فجر کی نیند کا تریاک ڈھونڈ ہی لیا تھا اور سین ہوا ختم۔ ماہ کامل کولمبو کے آسمان پہ بھی دمک رہا تھا اور شام گہری ہو رہی تھی، اور ہوڈر اسٹریٹ کے اوپر واقع اونچی سی عمارت سے شان کھڑی تھی، اور پوری اسٹریٹ اس وقت آہستہ آہستہ رش سے بھر رہی تھی، اور لوگ فٹ پاتھ کے کناروں پہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور جوش و جذبے سے بھرپور چند گھڑیاں انہیں گزارنی تھی، اور پھر پراہر اپنا سفر طے کرتا مختلف گلیوں سے ہوتا ادھر آنا تھا۔ ایش گرے سوٹ میں ملبوس تازہ دم اور وجیح ہاشم اپنے سیل فون کے بٹن دباتا ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ہوا تھا۔ قریب میں اس کے 2 سوٹ میں ملبوس گارڈز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاشم گاہے بگاہے گھڑی پہ نظر دوڑاتا گویا وہ انتظار میں تھا، اور نیچے تہہ خانے کا میکسیمم سیکیورٹی سیل خاموش پڑا تھا، اور میری نے کھانا لا کر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی، اور اس کی جاتی وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اب 1 گھنٹے بعد چائے کے لیے آئے گی، ہمارے پاس صرف 1 ہی گھنٹہ ہے۔ اور خاور آگے بڑھا اور ساتھی کے ساتھ مل کر پلنگ اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھا، اور اب دونوں اس کے اوپر چڑھتے، یہاں تک کہ خاور کے ہاتھوں نے چھت کو چھو لیا، اور وہاں ایک تیز روشنی والا لائٹ فکسڈ لگا تھا۔ اس کی پلیٹ کے نٹ وہ رات کو ہی ڈھیلے کر چکے تھے، اور وہ کانٹے سے جو چاولوں کے ساتھ آیا تھا ذرا سا گھما کر علیحدہ کی اور پلیٹ ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کسی کو اس راستے کے بارے میں نہیں علم؟ سعدی نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ جیل میں نے ڈیزائن کی تھی، مجھے 20 دن دیے تھے ہارون عبید نے۔ اتنے وقت میں بھی اگر میں یہ راستہ نہ رکھتا تو کرنل خاور نہ ہوتا نا۔ میں نے یہ ہاشم کے لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے مسز عبید کو نکلوانے میں کوئی فائدہ ہو۔ تم بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو۔
سعدی نے مسکرا کر سر جھٹکا اور خاور نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ ہٹائی. اوپر لوہے کی چادر تھی. اس نے انگلیوں سے ٹٹول کر کونے میں ایک جگہ کو دبایا اور فوراً ہی لوہے کی چادر سلائڈ کر کے ہٹتی گئی اور آگے سیاہ خلا تھا. پہلے سعدی اوپر چڑھا اور پھر خاور، اور اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا اور وہ ایک ایلیویٹر شافٹ تھی جس میں کوئی لفٹ نہ تھی مگر لفٹ کا پورا راستہ سا بنا ہوا تھا اور اوپر عمارت کے اختتام تک ذرا ذرا فاصلے پہ ننھے ننھے بلب لگے تھے. ذرا دیر بعد ہی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں اور وہ راستہ صاف دکھائی دینے لگا. لوہے کے جنگلے اور ڈنڈے، درمیان سے لفٹ جتنی جگہ بالکل خالی، اور سہج دہج کر اوپر چڑھنا تھا اور آگے راستے میں پیر پھسلے تو یہاں سے لاش بھی نہ ملتی. اوپر آ کر خاور نے لوہے کی چادر بند کر دی اور اب وہ دونوں احتیاط سے ٹٹول ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر کچن میں بیٹھی میری نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ مارا. گارڈ نے استفسائیہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکھنے کا کہتا ہے، اگر نہ چکھا ہو تو گھنٹے بعد بھی کھانا یوں ہی رکھا رہتا ہے. ذرا میرے ساتھ آؤ، میں پہلے اس کا کھانا چکھ لوں. برے موڈ کے ساتھ کہتی وہ گارڈ کو لے کر سعدی کمرے کی طرف چلے آئی اور گارڈ نے کوڈ دبایا اور دروازہ کھولا اور دروازہ کھلنے کی آواز اتنی آئی کہ اوپری اندھیرے میں چڑھتے سعدی اور خاور رک گئے. اب سعدی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور خاور بھی سن رہے کہ اور نیچے میری جیسی اندر داخل ہوئی. وہ گویا گنگ ہوگی، کمرہ خالی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا یہاں. اگلے لمحے گارڈز کا شور برپا ہو گیا. کرنل خاور، سعدی نے لوہے کی سیڑھی نما جنگلے پکڑے، گہری سانس لی اور اوپر کہا، زندگی ہمیں دوبارہ یہ موقع نہیں دے گی، اس لیے تیز چڑھو. اور یہ سب تو جانتی تھی کہ شدید خوف اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی انسان سروائیو کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود ہار نہ مانے. ان دونوں کی رفتار میں برق روی آ گئی تھی اور وہ تیز تیز اوپر چڑھ رہے تھے اور نیچے گارڈز پاگلوں کی طرح کمرے کا ایک ایک کونا ٹٹول رہے تھے. اور تبھی کسی کی نظر اوپر ذرا سے ہلے ہوئے لائٹ فکسچر پہ پڑی اور سین ہوا ختم. اسلام آباد میں اس 6 اسٹار ہوٹل کے زرد روشنیوں سے جگمگاتے شاہانہ طرز کے ڈائننگ ایریا میں ایک میز پہ وہ چاروں برا جمع تھے اور بڑے ہی ادب سے اشیاء طعام پیش کر رہے تھے. اور وہ یوں بیٹھے کہ میز کے ایک طرف آبی اور ہارون تھے اور وہ دوسری جانب دونوں تھے. ہارون شلوار سوٹ کے اوپر کوٹ میں ملبوس مسکرا کر آبدار سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے والد کی شکایتیں کی ہیں یا نہیں، اور آبی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے سرخ سکارف کشمیری لڑکیوں کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹ کر پیچھے کو ڈالا ہوا تھا اور کانوں میں اور ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے اور نیچے سفید ملائم سا سویٹر جس کی ہائی ٹیک کے اوپر زمرد کا نیکلس جگمگا رہا تھا اور وہ خوش اور آسودہ لگ رہی تھی اور بولنے کے ساتھ مسلسل کھا بھی رہی تھی. فارس ابھی تک خاموش تھا، چہرے پہ رسمی مسکراہٹ سجائے وہ گرے شرٹ میں سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور کبھی کبھی وہ سنہری آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھ کر مسکراتا، ان کی بات کا جواب دے دیتا اور پھر سر جھکا کر پلیٹ کی طرف مصروف ہو جاتا، گو کہ وہ زیادہ کھا بھی نہیں رہا تھا. زمر آج دل سے تیار ہوئی تھی اور آبی کے گورے سفید رنگ کے برعکس اس نے سلک کی سیاہ لمبی قمیص پہن رکھی تھی اور گھنگریالے بھورے بال سامنے سے ذرا سا پیچھے کر کے پین لگائے کھلے چھوڑ دیے تھے اور بھوری آنکھوں میں گہرا کاجل تھا. جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو وہ آنکھیں ان پہ جما کر جواب دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی. مصنوعی باتیں اور مصنوعی روشنیاں. فارس غازی اب کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ ہاں، ہارون نے سرسری سا سوال پوچھا. آبی ذرا غیر آرام دہ ہوئی مگر فارس نے مسکرا کر انہیں دیکھا. آپ سے 3 سال کم. اور ہارون کو اس کے جواب نے چونکایا اور محسوس بھی کیا اور لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا. میں نے 7.5 سال کی قید کاٹی ہے، کل ملا کر 3 دفعہ جیل جا چکا ہوں، تم ابھی مجھ سے بہت پیچھے ہو. طرز مخاطب بدل گیا اور آبدار نے آسودہ سی سانس لی اور زمر خاموش نظر گاہے بگاہے فارس اور ہارون پہ ڈال لیتی. اب جہاں بھی رہے ہیں آپ ایک کلاس قیدی تھے، میں سی کلاس قیدی تھا. آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے سر. اور آبی کے آئیبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. آپ تو انٹیلیجنٹ آفیسر تھے نا، پڑھے لکھے تھے، اچھے خاندان سے تھے، آپ کو تو عدالت کو ایک کلاس ہی الاٹ کرنی چاہیے تھی. تعلیمی، خاندانی پس منظر اور جاب وغیرہ کی بنیاد پہ ہی قیدیوں کی کلاس کا تعین کرتی ہے نا عدالت. عدالت نے میری کلاس بی مقرر کی تھی مگر چونکہ میں ہارون عبید نہیں تھا اس لیے جیل کے اندر مجھے وارڈن کی مرضی سے سی ہی بلاک میں پٹکا گیا. وہ مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا. اور اس دفعہ ہارون نے تشویش سے پوچھا. اس دفعہ میں اپنی مرضی سے سی بلاک میں گیا تھا. اور مسکرا کر سر جھکائے کانٹے سے کھانے کا ٹکڑا توڑنے لگا. سو جیل کیسی ہوتی ہے؟ ابھی اپنی کھا رہی تھی اور کوہنیاں میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھی پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ تھی. جیل؟ فارس نے رک کر سوچا اور اس کے چہرے پہ تکلیف سی ابھری. پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر آبدار کو دیکھا تو سنہری آنکھوں میں کرشیاں تھیں. جیل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا اور کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا. اسے بہت کچھ یاد آیا. جب میں جیل میں گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک کمرے میں جانا تھا قراتین سے ملنے. قراتین؟ آبی اور ہارون دونوں نے نہ سمجھی سے دیکھا. ہی مینز کوارنٹین. اور زمر نے سنجیدگی سے وضاحت کی اور بالکل چپ سی ہو گئی تھی اور سب اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا. مگر پاکستان میں کوارنٹین نہیں ہوتا. جیل کی تو اپنی زبان ہوتی ہے، اپنے لہجے ہوتے ہیں. پھر ابھی
قراتین وہ شخص ہوتا ہے جو نئے قیدی، جس کو آپ امریکی فلموں میں نیو فش کہہ کر پکارتے ہیں، سنتے ہی ہوں گے، اس نئی مچھلی کو قراتین کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کو اس کی کلاس، اس کا بلاک، اس کی ذمے جو مشقت ہے، سب کچھ الاٹ کرتا ہے۔ قراتین جیل کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ قیدی کو پہلی ملاقات میں اسے نہ مارنے کے 25,000 لیتا ہے، اور وہ قیدی کو ہاتھ تک نہ لگانے کے 20,000 لیتا ہے۔ وہ ہلکا کام دینے کے 65,000 لیتا ہے، اور یہ رقم وہ ہر مہینے قیدیوں سے ملنے آنے والوں سے لیتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جیل میں قسمت اور زندگی کیسی ہوگی۔ اگر آپ اس کو ذرا سا بھی خفا کر دیں تو قراتین بادشاہ آپ کو بدنام زمانہ مجرموں کے پاس ڈال دیتا ہے، اور آپ پوری رات اس خوف سے پھر سو بھی نہیں پاتے کہ آدھی رات کو کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہیں چھرا ہی نہ مار جائے اور آپ مر ہی نہ جائیں، تو وہ تکلیف وہ آپ کے اندر بہت کچھ مار دیتی ہے۔ اور دن کی روشنی میں تو ویسے بھی مارنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا، ہر روز شام 5 بجے قیدیوں کی چیکنگ ہوتی ہے، قطار میں جانوروں کی طرح کھڑا کر کے ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، صرف مارنے پیٹنے کا بہانہ۔ اور کھانا، میز پہ سجی انواع اقسام کی ڈشز کو دیکھ کر مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ قانون کے مطابق ہر ہفتے میں 3 دن چکن اور بیف لازمی ہوتا ہے، اور بریانی بھی بنے گی، اور 2 وقت کی چائے بھی۔ صبح ناشتے میں سبزی کی بھجیا بھی ملے گی، مگر سی کلاس قیدی اگر گوشت کی شکل دیکھتے بھی تھے تو وہ مری ہوئی مرغیوں کا ہی ہوتا تھا، یا پھر ہوتا ہی نہیں تھا۔ دال اور سبزی بھی سب سے سستی قسم کی ملتی تھی کھانے میں۔ ایک احسان حکومت کرتی تھی کہ گھر کا کھانا الاؤڈ ہوتا تھا، مگر میری بہن جو حلوے اور میوے اور کھانے میرے لیے بھیجا کرتی تھی وہ بہت ہی کم مجھ تک پہنچتے تھے، اور راستے میں ختم ہو جاتے تھے۔ میں ان کو منع بھی کرتا تھا کہ وہ اتنی محنت نہ کیا کریں، اور میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت نہ دی نہ لی، لیکن یہ کام بھی جیل میں شروع کیا۔ وارڈن کو 500 روپیہ فی بندہ ماہوار میں دیتا تھا، تو 4-5 لوگ مجھ سے مل کر اپنا چولہا لگا سکتے تھے اور اپنا کھانا بھی پکا سکتے تھے۔ جگہ جگہ 5-5 لوگوں نے گروپ بنا کر یہ کام شروع کیا ہوا، تو اسے ہانڈی وال کہتے تھے۔ میں بھی اس غیر قانونی اور رشوت انگیز کام میں 4 سال شامل رہا، کیونکہ میں لنگروں والی دال اور مری ہوئی مرغیاں نہیں کھا سکتا تھا۔ ہمارے جیسے معاشروں میں نا، جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی بقا کے لیے انسان قوانین توڑنے پہ مجبور ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ کیا یہ کرنا غلط ہوگا؟ اسی لیے اسٹپنی احمد شفیع جب کہتا ہے کہ پریزن رائٹس ملنے چاہیے تو وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور سر جھکائے کانٹے کو پلیٹ میں پھیرا۔ میز پہ مسحور کن سناٹا چھا گیا، اور آبی کا گلا روندا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا، اور زمر بالکل خاموش اور سپاٹ تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ تمہارا واقعی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جیسے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ مگر تم نے قراتین والی بات پوری نہیں بتائی۔ رشوت تو تم نے ہانڈی وال کو پہلی دفعہ دی تھی نا، تو قراتین کو کیا دیا؟ فارس اس کو دیکھتے ہوئے زخمی سا مسکرایا۔ اس سے پہلی ملاقات کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، ان کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے گفتگو میری بیوی کے نام سے شروع کی تھی، اور آبی کا سانس رک گیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اسے مارا۔ اپنی آئی برو کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے خون نکلنے لگا تھا، اس کا 12 ٹانکے آنکھ کے قریب لگے تھے۔ اس نے مجھے سی کلاس میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ تب وہ جیل میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز سرکاری ملازم تھا، اور آج وہ اسی جیل میں قید ہے۔ اور اس کو قید کس نے کروایا؟ آبدار نے سانس روک کر پوچھا، اور وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید کسی نے اپنی بیوی کے کردار پہ حملہ کرنے کا انتقام لیا، اور صرف مارنے سے اس کا دل نہ بھرا ہو۔ اور کندھے اچکا کر پوری توجہ سے کھانے لگا، اور آبی بے اختیار مسکرا دی، اور اسی لمحے فارس پہ فخر ہوا تھا اسے۔ نگاہیں موڑ کر ہارون کو دیکھا، اور وہ بھی اس کی کمپنی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ آبدار کی گردن مزید اکڑ گئی، اور اس نے زمر کی طرف چہرہ پھیرا۔ اور آپ نے ڈلوایا تھا نا فارس کو قید میں، ہے نا؟ بہت ہی سادگی اور معصومیت سے اس نے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اور لمحے بھر کے لیے اس میز پہ شدید تناؤ آ گیا تھا، اور فارس نے چونک کر پہلے آبی کو دیکھا اور پھر زمر کو، اور اسے برا لگا تھا، اور وہ ناگواری سے ٹوکنے ہی لگا تھا جب آف کورس میں نے فارس کو گرفتار کروایا تھا۔ وہ آبی کی آنکھوں میں نظریں جمائے مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ مس عبید میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر میرے خاندان میں میرے ویژن آف ٹروتھ کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے حصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ گردن اٹھا کر وہ ہموار مگر فخر لہجے میں بولی تھی، اور دل پہ جو گزری سو گزری۔ اور آبدار کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، اس نے بامشکل تھوک نکلا، اور ہارون نے بھی تنبیہ نظروں سے سکھورا۔ شاید میں ایسا نہ کر سکتی، آئی ایم سوری، میں نے سنا تھا آپ نے سعدی یوسف کے میموریل ڈنر پہ کہا تھا۔ ہارون نے غیر آرام دہ پہلو بتلا کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ سب بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس کا کھو جانا۔ وہ اب سخت الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور زمر نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہے۔
ان 8 ماہ میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی میں، اس ڈر سے کہ وہ کال کرے گا اور اگر میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مجھے ہی کال کرے گا۔ اور میز پہ خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا اور پھر ہارون نے ہمدردی اور اپنائیت سے پوچھا، ویسے وہ کس طرح کا انسان تھا؟ مہربان، نرم دل، اور سمر کہنے لگی، مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اطمینان سے کہا، فریب کار۔ اور سب نے چونک کر اسے دیکھا اور اب وہ سر جھکا کر پلیٹ پہ چھری کانٹے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے، رازدار بھی وہ اسی کا ہے اور سب سے بڑی قربانی وہ اسی کے لیے دے گا۔ جب وہ نہیں رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں ہر شخصی خود کو سعدی کا سب سے اچھا دوست سمجھتا تھا۔ ایسے شخص کو آپ فریب کار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور زمر کی آنکھوں میں آنسو آگے، مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار لیا۔ اس نے فارس سے سعدی کا ذکر بہت کم سنا تھا اور اس طرح تو شاید پہلی دفعہ، مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی؟ فریب کار کی بھی ڈیفینیشن اس نے کیا ہی کی کہ ہر فرد کو یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے۔ فارس غازی، ہارون نے بہت امید سے اسے دیکھا، میرے لیے کام کرو؟ میں جاب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا اور آپ سے اتنے اچھے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنے کے بعد میں آپ کے لیے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ تو کاروبار نہیں کیا جاتا۔ اگر تم سیاست دان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ تمہیں ملتے، سیاست دان نہیں ہو اس لیے اب نوکری تک ملنا مشکل ہوگی، نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے اور فارس بند ہونٹوں سے لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا اور ذرا آگے ہو کر جھک کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک بے گناہ آدمی کو ایک بدنام زمانہ جیل کے سی بلاک میں بے رحم اور خطرناک دہشت گردوں، سمگلرز اور قاتلوں کے ساتھ 4 سال کے لیے بند کر دیں، اور اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو شک ہونا چاہیے؟ بہت عرصے بعد ہارون کو کسی نے اتنا محسوس کیا تھا اور مسکرا کر سر اس نے اس بات میں ہلایا۔ میری پیشکش تمہاری میز پہ دھری ہے، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ اور آبی بھی تائیدی انداز میں مسکرائی اور زمر کو پتہ نہیں کیا مگر بہت ہی کچھ برا لگا تھا اور سین ہوا ختم۔ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ کولمبو پہ شام کی تاریکی پوری طرح چھا چکی تھی اور شہر کی چمچماتی بتیاں روشن ہو گئی تھیں اور اسٹریٹ میں منتظر کھڑے تماش بینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تاریک ایلیویٹر شافٹ میں وہ کافی اوپر چڑھ آئے تھے اور نیچے لوہے کی چادر کو مسلسل توڑنے کا کاٹنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ چند گارڈز اوپر بھی دوڑے تھے اور کہیں تو کھلتی ہوگی وہ شافٹ، مگر ہوٹل کے نقشوں پہ وہ بنی ہی نہیں تھی۔ تیسری منزل پہ رک کر خاور نے دیوار پہ دستک دی 3 دفعہ۔ وہاں چوکور سا کارڈ بورڈ لگا تھا اور اگلے ہی لمحے کارڈ بورڈ اندر سلائڈ ہوا اور روشنی نظر آئی۔ آگے ایک کھلی ہوئی الماری تھی اور وہ دونوں یکے بعد دیگرے الماری کے اندر سے ہو کر اس کمرے میں آ کھڑے ہوئے۔ اتنے عرصے بعد سعدی یوسف نے کوئی اور کمرہ دیکھا تھا، روشن اور ہوادار، مگر اس نے ضبط نہیں کھویا، سنبھلا اور محتاط کھڑا رہا۔ سامنے کچن کا ہیڈ شیف کھڑا تھا، ان کو اندر لا کر اس نے جلدی سے کارڈ بورڈ برابر کیا اور الماری سے ایک بیگ نکال کر خاور کو تھمایا اور الماری کو لاک کر دیا۔ سو تمہیں ہمارے مطلب کرنل خاور کے پیغامات ملتے رہے تھے؟ سعدی نے خاور کو بیگ کی زپ کھول کر اندر کی تمام چیزوں کو تسلی کرتے ہوئے دیکھ کر شیف کو مخاطب کیا۔ خاور سینڈوچ کے ریپر پہ کونے میں الفاظ لکھتا تھا اور مروڑ تروڑ کر پلیٹ میں رکھ دیتا۔ سارا کوڑا میری بن میں پھینک دیتی اور روز شام کو گارڈ کوڑا اوپر کچن میں جا کر ڈال دیتے اور شیف ایک ایک ریپر چیک کرتا تھا اور یقیناً اس کو پیغام ملے تھے۔ کرنل خاور کی مجھ پہ بہت احسان ہے، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ اس نے سعدی کو دیکھا اور خوش لہجے میں کہا اور کپڑوں کا پیکٹ تھما دیا۔ وہ بھی بس اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا اور خاور اب اس کے شانے کو تھپک کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نیچے لابی میں ہاشم کاردار صوفے پہ بیٹھا میلز کا جواب دے رہا تھا اور گاہے بگاہے وہ گھڑی پہ بھی نظر ڈالتا۔ اوپر تیسری منزل کی لفٹ کے دروازے کھلے اور اندر خاور اور سعدی کھڑے نظر آئے اور سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، ماتھے پہ ویٹرز کی مخصوص ٹوپی سجائے وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سی سی ٹی وی ریوائنڈ ہو چکے تھے، کنٹرول روم میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، بس کسی شناسہ گارڈ سے نہ ٹکرانا، اور خاور اس کو ہدایات دے کر راہداری میں ایک طرف چلا گیا اور سعدی سر ہلا کر ٹرالی دھکیلتا ہوا دوسری طرف چلتا گیا۔ نیچے بیٹھے مصروف سے ہاشم کی طرف 2 گارڈز تیز تیز چلتے آئے تو رئیس الرٹ سا ہوا اور ہاشم کو پکارا اور اس نے چہرہ اٹھایا اور ان دونوں کے چہروں پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیز تیز گھبراہٹ سے اسے کچھ بتا رہے تھے اور ہاشم کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی اور وہ بے اختیار آگے کو بھاگا۔
سعدی یوسف سر جھکائے ٹرالی دھکیلتے راہداری کے موڑ پہ آ ٹھہرا اور گردن نکال کر اگلی راہداری میں جھانکا اور ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر وہ مستعد گارڈز کھڑے نظر آئے۔ سعدی نے جیب سے شو پالش کی ڈبی جتنی شے نکالی اور پھر سانس روک کر اس کا ڈھکن گھمایا اور جھک کر زمین پہ آگے کو لڑکایا۔ 2 گارڈز کے قریب بنا آواز کے چلتی گئی اور جا ٹھہری اور اس میں سے بغیر رنگ کی ہوا نکلنے لگی اور اوٹ میں کھڑے ناک پہ رومال رکھے سعدی دھڑکتے ہوئے دل سے گھڑی دیکھنے لگا اور 1 منٹ 2 3.5 منٹ اس نے گردن نکال کر جھانکا۔ گارڈ زمین پہ لڑک چکے تھے اور بے حس اور بے سد، اور وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا تیزی سے آگے آیا اور مخالف دروازے کے سامنے ٹھہرا اور دوسری جیب سے ماسٹر کی کارڈ نکال کر دروازے میں لگایا اور دروازہ کھولا اور ان دونوں کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں ڈال دیا اور پھر ان کو وہاں لاک کر کے اس کے کمرے تک پہنچا جہاں وہ دوپہرا دے رہے تھے، اور ابھی دروازے کے قریب کارڈ لے کر گیا تھا کہ مخالف سم سے ایک اسی حلیے والا ویٹر آتا دکھائی دیا اور قدر خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ سعدی بالکل منجمد ہو گیا، پھر ہلکا سا چہرہ موڑا، پھر ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم نئے ہو؟ وہ ایک انجان سی زبان میں سعدی یوسف سے بات کر رہا تھا اور وہ جواب مانگ رہا تھا، اور سعدی نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم، نیچے جا کر خود معلوم کر لو۔ اور وہ رخ موڑ کر ٹرالی میں چیزیں درست کرنے لگا۔ ویٹر بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ گیا اور سعدی یوسف نے دل میں اس دن کے لیے شکریہ ادا کیا جب اس نے فارس قاضی کے پیغام پہ عمل کر کے خاور کو اپنا صاحب السجن بنایا تھا۔ گزارے لائق صحیح، لیکن صرف وہ اسی کو ہی اتنی زبان سکھا سکتا تھا۔ کارڈ لگا کر اس نے دروازہ دھکیلا۔ اندر ایک پرتعیش اور شاہانہ طرز میں سجا کچھ روشن سے اسے نظر آ رہا تھا۔ ایک بیوٹیشن کھڑی سونیا کے بال بنا رہی تھی۔ وہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، کب سے کال کر رہی ہوں، جلدی جاؤ۔ سر غصے میں ہے۔ وہ کوئی انجان مگر غیر ملکی لڑکی تھی اور اس کو انگریزی میں ڈپٹا تو قدرے پریشان ہوگی اور جلدی سے باہر کو بھاگی، اور سونیا نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سعدی فوراً پلٹ گیا۔ جب لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوپی اتارتے ہوئے آہستہ سے سونی کی طرف گھوما۔ ہیلو پرنسس، مسکرا کر کہتے ہوئے قریب آیا اور سونیا کے آئیبرو اٹھے۔ معصوم چہرے پہ حیرانی اور الجھن بھری اور خوبصورت آنکھیں سکیڑی۔ سعدی، وہ پہچان کر سٹول سے اٹھی اور سرخ لمبی میکسیم وہ بالوں کی چوٹی بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے نا؟ اپنی عمر کے لحاظ سے صرف وہ اتنی ہی حیران ہو سکتی تھی۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب آ بیٹھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مگر میں واپس آ گیا ہوں سونی کے ساتھ ایک گیم کھیلنے۔ یاد ہے جب میں تمہاری ممی سے ملنے آیا تھا اور جب تم دونوں فلم دیکھ رہے تھے مال میں، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا تھا؟ اور سونیا کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ شرارت سے مسکرائی۔ آئی نو۔ سونیا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا، ڈو یو واننا بلڈ اے سنو مین؟ اور سونیا کھلکھلا کر ہنسی۔ گردن پیچھے پھینک کر اس نے دل کھول کر اس کو یہ فکرہ جیسے گدگدایا تھا، اور نیچے تہہ خانے کے دروازے کھلے پڑے تھے اور ہاشم وسط میں کھڑا سرخ چہرے کے ساتھ گارڈز پہ غرا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، اور وہ کہاں جا سکتے ہیں، ڈھونڈو ان کو، اور وہ ہوٹل میں ہوں گے، اور ٹریکر سے ڈھونڈو۔ ارد گرد افراتفری مچی تھی اور گارڈز آگے پیچھے بھاگ رہے تھے اور رئیس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ تبھی ہاشم کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے جھلا کر دیکھا ایک نئی ویڈیو موصول ہوئی تھی سونی کے ٹیبلٹ سے، اور وہ ٹھہر گیا، اور جب اس پہ کلک کیا تو منظر سونی کے کمرے کا تھا اور وہ اس کمرے میں تیار کھڑی تھی، دونوں ہاتھ مخصوص رخ پہ اٹھائے، منہ ذرا کھولے اور آنکھیں بند کی، اور وہ ساکت کھڑی تھی جیسے برف کا مجسمہ ہو، اور ہاشم گویا خود برف بنتا گیا۔ کیمرہ ایک طرف کو موو ہوا اور سعدی کا چہرہ اور صرف چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ ایوننگ ہاشم کارداش، سونیا اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سونیا اس وقت سونیا نہیں ہے، وہ اولف ہے اور فریز ہو چکی ہے، اور بابا کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ صرف سچی محبت سے کیا گیا عمل ایک جمے دل کو پگھلا سکتا ہے نا اولف؟ اس نے رک کر سونیا کو دیکھا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراہٹ دبائے سر کو ذرا سے خم دے کر کہہ رہی تھی، اور اس سے زیادہ وہ نہیں ہل سکتی تھی۔ کیمرہ واپس سعدی کے اوپر ہوا اور اب اٹھ کر سونی کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ میں سونی کے روم میں ہوں اور میرے پاس باہر کھڑے گارڈز کے ٹوائز بھی ہیں۔ ہاتھ لہرا کر اس نے پستول دکھایا، اور میں پہلی بھی ایک گارڈ کو اس کے گرینڈ پیرنٹس تک پہنچا ہی چکا ہوں، سو میری صلاحیتوں پہ تمہیں شک تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سونی کے بابا اولف کے لیے کیا ہی کر سکتے ہیں۔ میرے سارے لیگل ڈاکیومنٹس لے کر اس کمرے میں آ جائیں اور مجھے یہاں سے باخیریت نکلنے دے تو میں سونی کو پگھلا دوں گا، ورنہ سونی تو ہار ہی جائے گی اور ویڈیو بند ہوگی۔ اور زندگی میں پہلی بار ہاشم کاردار کو اپنا سر اور اپنا دل اور اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سفید پڑی اور پھر سرخ اور بوکھلا کر اس نے چہرہ اٹھایا۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہے۔ تب تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رئیس بھی بول اٹھا تھا، وہ واقعی اسی فلور پہ ہے، وسط میں، یقیناً میں سونیا کے کمرے میں، اور اس کے کندھے کے اندر لگا ٹریکر میں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، وہ اب بچ کر نہیں جا سکتا۔ اور خاور وہ کہاں ہے؟ وہ زور سے چلایا اور ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے آستین سے پیشانی پہنچی۔ دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا، وہ بھی وہیں ہے۔ اس نے اپنے پیپرز مانگے ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں، میرے پیچھے 5 آدمی میری بیٹی کے کمرے کی طرف بھیجو، تم دونوں کمرے کے پیچھے کی طرف سے آؤ گے۔ اور رئیس، وہ تیز سے ہدایت دے رہا تھا۔
स्नाइपर्स को बुलवाओ, वो छत पर बैठकर बैरूनी दरवाज़ों को ताक में रखेंगे और सादा कपड़ों में गार्ड्स को होटल के चारों तरफ बिखेर दो। वो दोनों जिंदा यहाँ से नहीं निकलेंगे। दांत पीस का गुस्से से कहता वो बाहर की तरफ भागा और 2 गार्ड्स उसके साथ दौड़े थे। वो लिफ्ट में था जब फ़ोन बजा और सोनिया के नंबर से कॉल आ रही थी और उसने तेज़ी से फ़ोन कान से लगाया। अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ भी ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुड इवनिंग हाशिम, कैसे हो? मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। मौसम कैसा है? सोनिया से बात करवाओ, तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तेज तेज तनस्सुफ के दौरान हांफता कांपता वो फिर गुर्राया था। वो तो बात नहीं कर सकती, वो फ्रोजन है। क्या फिल्म है वैसे? कभी हमें दोबारा इकट्ठे बैठकर देखनी ही चाहिए ना। साथ ही लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो बाहर निकला और चंद गहरे सांस लेकर खुद पे काबू पाया। मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा, तुम्हें जाने भी दूंगा और तुम मेरी बेटी को कमरे से बाहर निकालो। खुद बेशक कमरा बंद करके बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ पूरा तावन करूंगा, मगर इसे जाने दो। मर न जाते खुशी से गर एतबार होता, वो गुनगुनाया था। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? वो एक मासूम बच्ची है, कोई इंसानियत, कोई अखलाकियात बाकी हैं तुम्हारे अंदर? ये कत्ल करने के बाद तुम उनसे भी गुजर चुके हो। वो अफसोस और बेयकीनी से कह रहा था। कोई घंटी बजी। हाशिम कारदार, याद है वो दिन जब मुझे बेबस करके तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे थे? मेरी भी यही हालत हुई थी। अल्फाज के बरक्स उसका लहजा स्पॉट था और हाशिम ने पेशानी को मसलते हुए बामुश्किल खुद पे काबू पाया। अच्छा, मैं कमरे के बाहर हूँ, बताऊँ क्या चाहते हो? दरवाजे के सामने खड़े उसने फिक्रमंदी से इधर उधर देखा। मेरे तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनकी मदद से मैं वापस जा सकूं मैंने मंगवाए हैं, चंद मिनट लगेंगे तो मुझे अंदर आने दो, कहकर उसने दरवाज़ा बजाया। लॉक घुमाया, वो बंद था। मैजिक आई भी बंद थी और वो अंदर झांक भी नहीं सकता था और वो पागल हो रहा था। साधी, दरवाज़ा खोलो, उसने जोर से बजाया। अगर तुमने एक दफ़ा फिर दरवाजे को हाथ भी लगाया तो मैं इसकी जान ले लूँगा। दरवाज़ा सिर्फ तब खुलेगा जब तुम डॉक्यूमेंट्स लाओगे और सुनो, तुम अकेले आओगे। हाँ, मैं अकेला आऊँगा, मुझे 5 मिनट दो। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। हाशिम अब रईस को कॉल करके उसे जल्दी से वो कागजात ऊपर भेजने को कह रहा था और एक खाकी लिफाफे में चंद रद्दी कागज़। वो ये दिखाकर सादी को कम से कम दरवाज़ा खोलने में मजबूर कर सकता था और एक दफ़ा दरवाज़ा खुल गया तो उसके बेहतरीन मार्क्समैन उन 2 फरारियों को संभाल ही लेंगे। जब तक एक गार्ड ऊपर आया, वो लिफाफा लेकर जिसमें रईस का पासपोर्ट और चंद रद्दी कागज़ से उस कमरे को दोनों तरफ घेर लिया। हाशिम कारदार की आधी नफरी वहीं मौजूद थी और कुछ लोग बालकनी में उतर आए थे, कुछ बंदूकें संभाल रहे थे और हाशिम ने लिफाफा पकड़ा और दरवाज़ा खटखटाया। उसने गार्ड से मास्टर की कार्ड लिया और दरवाजे में लगाया और दरवाज़ा खुल गया। और सादी, मैं तुम्हारे पेपर्स ले आया हूँ, उसने एहतियात से कहते हुए दरवाज़ा धकेला। कमरा रोशन था और वस्त में सोनिया खड़ी थी और साथ वो ट्रॉली अब भी पड़ी थी और उस पर एक ब्लूबेरी केक सजा था जिसको वो जल्दी जल्दी चम्मच से खाई जा रही थी। हाशिम को देखकर उसने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा। सॉरी बाबा, आंखों में शरारत थी और फिर वो हंसी। वो उसको मना करता था ज़्यादा मीठा खाने से और दांतों को नुकसान ना हो, मगर वो उस केक को आधे से ज़्यादा खा चुकी थी और आज हाशिम ने कुछ नहीं कहा था। सोनी कमरे में अकेली थी, तन्हा। सादी कहाँ है? उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। सादी मेरे लिए केक लाया है बाबा, उसने कहा मैंने आपके आने तक इसको ख़त्म करना है वरना मैं उल्फ बन जाऊंगी। और हाशिम बेख्तियार उसके करीब आया और उसको अपने बाजू में उठाया। बाबा, मेरे कपड़े? मगर वो दीवाना वार उसका चेहरा चूम रहा था। सादी कहाँ गया सोनी? फिर उसने पूछा। उसने वीडियो कब बनाई? वो तो कब का चला गया बाबा। सोनी ने जवाबन उस सवाल पे हैरत से उसे देखा। उसके मुंह में ज़रा सी क्रीम लगी थी और वो एक बार फिर से केक मुंह में डालती गुनगुनाने लगी। आई वांट स्टफ सम चॉकलेट केक इन माई फेस। और हाशिम ने धीरे से उसे नीचे उतारा और आहिस्ता से मुड़ा और किसी ने जवाहरात को ही बता दिया था और वह हवास पाख्ता से अंदर दाखिल हुई। सोनी, तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से कहती हुई उसके करीब बेड के किनारे आ बैठी और उसे खुद से लगाया और जो सुना था उसने तो उसे जला ही दिया था, हिला ही दिया था। कहाँ हैं वो दोनों? कैसे भागे? वो तशवीश से हाशिम से पूछ रही थी और हाशिम जवाब दिए बिना मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा और गार्ड्स भी कमरे में दाखिल होकर इधर उधर फैल गए और गोया हर कोना छान फटक रहे थे। और किचन का हेड शेफ भी हाथ बांधे साथ रईस आ खड़ा हुआ और अब वो जवाहिरात से कह रहा था कोई अंदर से उनकी मदद कर रहा है वरना उनके पास मास्टर की कार्ड कैसे आ सकता है? ये केक भी वो किचन से उठाकर कैसे ला सकता है बगैर मददगार के? हाशिम फ़ोन कान से लगाए तेजी से बोला, रईस वो जा चुके हैं, ट्रैकर से ट्रेस करो कि वो किधर हैं। और स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठे रईस ने हैरत से आईब्रो सुकेड़े। नो सर, वो दोनों इसी कमरे में हैं, सिग्नल अभी तक एक्टिव है। और अगर वो ना कहता तब भी हाशिम की नज़र ट्रॉली के निचले खाने में पड़ चुकी थी जहाँ टिशू में वो नन्हे बटन जितने ट्रैकर रखे हुए थे। और हाशिम तलखी से मुस्कुराया और टिशू उठाकर देखा और खून जमा हुआ था। वो बहुत पहले अपने कंधों से ट्रैकर काट कर नोच चुके थे। डैम इट। सोनी को 2 गार्ड और जवाहरात की तहवील में देकर वो फ़ोन कान से लगाकर बाहर आया। सोनी का फ़ोन ट्रैक करो, वो उसी के पास था। जल्दी रईस, वो चिल्लाया और फिर बरहमी से राहदारी में खिड़की के साथ पड़ी कॉर्नर टेबल को ठोकर मारी और मेज़ लुढ़क गई और कांच
نیچے گرا اور ہاشم نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ کھڑکی سے نیچے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہوٹل کی کوئی چار دیواری نہ تھی، وہ تکون صورت اونچی عمارت اس مصروف شاہراہ کے موڑ پہ کھڑی تھی۔ مین ریسیپشن سے نکلو تو سامنے سڑک تھی جو اس وقت لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان کے جھرمٹ میں پراہر کے روایتی ملبوسات اوڑے پجاری چلتے جا رہے تھے۔ 100 ہاتھیوں کو قافلے اس وقت سڑک سے گزرنا تھا، 100 ہاتھیوں کے قافلے کو، اور ہاشم نے اتنا چونک کر سر اٹھایا، اس کے اوپر جیسے کوئی انکشاف ہوا۔ وہ پراہر کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں؟ پھر تیزی سے مڑا، سڑک پہ جاؤ، اسٹریٹ میں پھیل جاؤ، وہ نظر آ جائیں گے۔ موبائل بجا تو اس نے تیزی سے کال اٹھائی، اور دوسری طرف رئیس تھا۔ سر، سونی کا فون باہر کی طرف جا رہا ہے، باہر پراہر کی طرف، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ رئیس دوسرے ہاتھ میں ٹیپ پکڑے ان کی لوکیشن کو سامنے رکھے بھاگتا ہوا کچن سے نکل رہا تھا، اور ہاشم اب اوپر کھڑا اپنے گارڈز کو چلا کر ہدایات دے رہا تھا۔ چھت پہ موجود سنائپر تیار تھے، جیسے ان کو سادی یا خاور دکھائی دے ان کو گولی مار دیں، اور چند ہی منٹوں میں گارڈز پوری اسٹریٹ میں پھیل چکے تھے اور ایک ایک کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسے میں رئیس ٹیپ پہ لوکیشن کو سامنے رکھتا دوڑتا وہ باہر آیا، اور دائیں بائیں گردن گھماتا وہ سیاحوں کے ہجوم کو چیرتا وہ آگے بڑھنے لگا، مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بامشکل لوگوں کو پرے ہٹاتا، دھکے دیتا، معذرتیں کرتا وہ آگے ہوا، اور موبائل ٹریکر کا سرخ نشان ایک جگہ رک گیا۔ وہ اسی جگہ پہنچا۔ سیاحوں کی خفگی اور ڈانٹ پھنکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ٹیپ کو دیکھا۔ سرخ دائرہ، سونی کا فون، سب دائرہ خود رئیس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ دائیں طرف مڑنے لگا اور اس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ایک یورپین خد و خال کی سنہری بالوں والی بچی دائیں طرف جا رہی تھی، رواندی طوفان کی طرح اس کے سر پہ پہنچا۔ اس کی ہڈ والی سویٹر کا ہڈ پیچھے کو گرا تھا، اور کمر پہ بیگ میں ٹیب رکھا ہوا تھا۔ لعنت ہے! اس نے ٹیب اٹھا کر بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، اور ہر طرف انسانوں کا سمندر بکھرا ہوا تھا، اور اس سب میں ان دونوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دوڑتے قدموں سے اوپر ہاشم کے پاس آیا، اور وہ وہیں کھڑکی کے پاس ہی تھا۔ سر، پھولے تنفس کے دوران اس نے کہا، وہ نہیں ہے۔ یہ فون انہوں نے پراہر دینے والی ایک بچی کے اوپر پلانٹ کر دیا، اور خود وہ رش میں آگے نکل گئے۔ 20 لوگ سڑک پہ پھیلے ہو، اور کسی سے وہ 2 لوگ نہیں پکڑے گئے۔ وہ دھاڑا تھا اور بار بار آستین سے پیشانی پہنچتا، دل چاہ رہا تھا کہ اس کو شوٹ کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی نکل گئے اور تمہیں نظر ہی نہ آئے ہوں؟ سلیمانی جگہ پہن رکھے تھے انہوں نے کیا؟ ہاشم رکا، اور ایک دم سے اس کے اوپر ڈھیر ساری ٹھنڈی برف گر گئی تھی، اور آہستہ سے اس نے گردن موڑی اور نیچے سڑک پہ بہتے پراہر کو دیکھا، اور سیاحوں کے رش کو دیکھا، اور ہاتھیوں کو دیکھا۔ نہیں، ہم غلط تھے۔ پراہر پریڈ صرف ڈسٹریکشن تھی، ہمارا دھیان ہٹانے کے لیے۔ وہ پراہر کے ہجوم میں گم ہو کر نہیں نکلنے والے تھے۔ چونک کر ان لوگوں کو باری بار دیکھا۔ کیا اس ہوٹل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ رئیس نے سوالیہ نظروں سے گرے کوٹ والے گارڈ کو دیکھا جو ہوٹل کی سیکیورٹی میں تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، دروازوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا شیف خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ کار، ہاشم شعلہ بار نظروں سے گھورتا 2 قدم آیا۔ میں ابھی تک ایسے کرمنل سے نہیں ملا جو ایک عظیم الشان ہوٹل بنائے اور اس کے تہہ خانے میں ذاتی جیل رکھے، اور پھر پولیس کے اچانک ریڈ سے بچنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہ رکھے۔ مجھے بتاؤ، کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ سر، آپ میرا یقین کریں، یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا۔ پہلے یہاں پہ مین ہولز تھے، مگر بعد میں ان کے اوپر سروسز باتھ روم بن گئے تو وہ بھی بند ہو گئے۔ اور ہاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ دے مارا۔ وہ پیچھے کو لڑک گیا اور دیوار کا سہارا لیا اور گرتے گرتے بچا۔ ان کے پاس کمروں کے ماسٹر کی کارڈز ہیں، بے ہوش کرنے والی گیس ہے، اسلحہ ہے، ہوٹل کی وردی ہے۔ کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے، اور تمہارے جیسے گدھے کا خیال ہے کہ ان کی مددگار فرش کی چند اینٹیں اکھاڑ کر ان کے لیے میل ہول کھول کر نہیں رکھیں گے؟ ان کے مددگار ایسے نہیں کریں گے کیا؟ وہ چیخا تھا، اور جس کے منہ پہ لگی تھی وہ خون آلود منہ پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے سیدھا کھڑا تھا۔ کدھر ہے مین ہولز؟ لے کر چلو مجھے ادھر۔ ایک دفعہ پھر گارڈز کی دوڑیں لگ گئی تھیں، اور باتھ رومز ایریا میں اسے مین ہول کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تھی نہیں۔ کونے والا باتھ روم بند تھا، اور اس کے اوپر خراب کا ہے سائن صاف نظر آ رہا تھا۔ سر، یہ کل سے لیک ہو رہا تھا، آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہیڈ آف سیکیورٹی اس کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ اندر سے لاک تھا، اور ہاشم اسے پرے دھکیلا اور بوٹ سے دروازے پہ ٹھوکر ماری۔ 1 2 اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ اندر فرش کے کونے میں اتنی جگہ اکھڑی پڑی تھی کہ ایک آدمی نیچے اتر سکے، اور نیچے 30 فٹ کی اترائی تھی اور اس کے نیچے لمبی سرنگ۔ ہاشم آگے آیا اور اس مین ہول کے دہانے پہ کھڑے ہو کر گردن جھکائے اندر کو جھانکا۔ اوپر ایک ٹائل تلے ایک کاغذ رکھا تھا، اور ہاشم نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور چہرے قریب لایا۔ Everyone's bit of a fixer upper۔ وہ سادی کی لکھائی لاکھوں میں پہچانتا تھا، اور غصے سے مروڑ کر کاغذ پرے پھینکا، اور گارڈز اور رئیس کو باہر بھاگے ہی تھے۔ کچھ لوگ اندر اتر رہے تھے اور کچھ باہر سے اس کے دوسرے دہانے تک جا رہے تھے، مگر ہاشم کاردار جانتا تھا کہ وہ لوگ اب بہت دور جا چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہوا یہ سین ختم، اور اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم، کسی سسپینس اور تھرلر مووی کی طرح۔ یہ جو ایک اسکیپ تھا اس کو پڑھ کے آپ کو کیسا لگا؟ لکھاری نے بہت اچھا لکھا ہے۔
لیکن اس پورے ناول میں میرا سب سے فیوریٹ سین وہ تھا جہاں پہ نماز کے بارے میں بتایا گیا اور کتنی خوبصورتی سے بتایا گیا. اور کچھ ایپیسوڈز پہلے میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ نماز کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور یہ امیجن کرتے ہوئے پڑھیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس میں ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ سین؟ آپ کا کون سا سین فیوریٹ تھا؟ کیا سیکھنے کو آپ کو ملا؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. اور اگر آپ کو نماز گائیڈنس کے لیے ڈاکیومنٹس یا کچھ اوتھینٹک دعائیں چاہیے یا اس کا طریقہ چاہیے جو کہ نماز نبوی میں موجود ہے اس کتاب میں، اگر آپ کو کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیلپ چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.